جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو گیا۔ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک اور ریفرنس بھی ہے، لیکن اس ریفرنس کا پس منظر ہے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، اور اس ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب آپ نے باقی ججز کو یہ خط لکھنے پر مجبور کیا، لہٰذا آپ نے باقی ججز کو مجبور کیا اور خط لکھا، اب نتائج بھگتیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر، اس پر بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ 5 ارب ڈالر کا پیکج آ رہا ہے، سرمایہ کاری پیکج سعودی عرب سے۔ یہ حکومت کی وجہ سے ہے یا فوج کی وجہ سے؟ اس پر بھی بات کرنی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے ہیں۔ نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے ہیں۔ نئی سیاسی جماعت سے سیاست کروں گا، شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ کیسرا الہی، پرویز الہی کی اہلیہ نے کہا ہے کہ محسن نقوی وہ شخص ہے جس نے چودھری خاندان میں دراڑیں ڈلوائی، لڑائی ڈلوائی، پھوٹ ڈلوائی۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 9 مئی کے 20 ملزمان کی سزائیں معاف کر دی ہیں اور 20 ملزمان رہا ہو گئے۔ سب سے پہلے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں آرمی چیف کے اس جسچر پر، آرمی چیف کی اس سزائیں معاف کرنے کے حکم پر۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے 20 افراد کی سزائیں معاف کر دی ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ گو کہ 104 ملزمان ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 104 ملزمان ہیں جن کے ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور گو کہ ان 104 ملزمان میں سے 20 ملزمان تھے جن کو سزائیں مل چکی تھیں ملٹری کورٹ سے، 1 سال کی سزا مل چکی تھی، اور 17 ملزمان 10.5 ماہ قید بھگت چکے تھے، جبکہ 3 ملزمان 9 ماہ کی قید یا سزا کاٹ چکے تھے۔ راولپنڈی سے 8، لاہور سے 3، گجرانوالہ سے 5، دیر سے 3 اور مردان سے 1، ان ملزمان کی باقی 1.5 ماہ اور 3 ماہ کی سزائیں آرمی چیف نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاف کر دی ہیں۔ اور گو کہ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر ملٹری کورٹس کو یہ اجازت دی تھی کہ آپ صرف ان ملزمان کو سزائیں سنا سکتے ہیں جن کو تھوڑی سزائیں سنائی جائیں گی، اور اتنی تھوڑی سزائیں سنائی جائیں گی کہ عید سے پہلے وہ رہا ہو جائیں گے۔ لہٰذا 20 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں 104 میں سے، ابھی باقیوں کے مقدمے چل رہے ہیں، اور ان 20 میں سے 17 10.5 ماہ قید بھگت چکے تھے، جبکہ 3 9 ماہ قید بھگت چکے تھے، اور باقی قید آرمی چیف نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاف کر دی ہے۔ شکریہ بنتا ہے آرمی چیف کا، اور میری تو خواہش ہے کہ آرمی چیف بڑے بنیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں، بڑے دل کا مظاہرہ کریں، اور 9 مئی کے سارے ملزمان کو معاف کر دیں۔ ریاست پر حملہ، آرمی تنصیبات پر حملہ، GHQ پر حملہ، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ ان سب کو سزائیں ملنی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بن جاتا اور CCTV فوٹیج سامنے آ جاتی، اور اس میں اس CCTV فوٹیج کے مطابق جوڈیشل کمیشن ملزمان کا تعین کرتا، روزانہ کی
بنیاد پر سماعتیں ہوتیں اور ملزموں اور مجرموں کو سزائیں ملتیں تو اچھا تھا، لیکن اب سزائیں جن کو ملیں اور ان میں سے ابھی جن کی سزائیں رہتی تھیں ان کو آرمی چیف نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاف کیا، یہ اچھا جسچر ہے۔ اور اس سے کم از کم مجھے خوشی اس لیے ہے کہ کم از کم یہ سارے لوگ عید اپنے خاندانوں کے ہمراہ گزاریں گے، اور وہ جن کے خاندان رل رہے تھے اور ایک بے یقینی، کنفیوژن اور دکھ کی کیفیت میں تھے، کم از کم 20 خاندان تو اس عید پر خوشیاں منا سکیں گے۔ آرمی چیف کا شکریہ، اور پھر وہی بات کہ آپ بڑے ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور سب کو معاف کر دیں، اور آئندہ جو بھی کرے اس کو چاہے مکمل سزائیں دیں، لیکن ایک بار معاف کر دینا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، فوج کی بات ہو رہی ہے، فوج کی کوششوں سے اور آرمی چیف کی کوششوں سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر قطر سے کوئی سرمایہ کاری آئے گی، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، UAE سے آئے گی، سعودی عرب سے آئے گی، چین سے آئے گی، تو وہ فوج کی وجہ سے ہوگی، آرمی چیف کی وجہ سے ہوگی۔ اور اب سنا ہے کہ عید کے بعد پہلے فیز میں، پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، سرمایہ کاری پیکج آ رہا ہے پاکستان میں، اچھی بات ہے، اور اس کے لیے بھی آرمی چیف کا شکریہ۔ باقی یہ شہباز اینڈ گروپ، شہباز شریف جو 31 افراد کے ساتھ عمرے پر تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہ ان کی ایک تصویر بھی آئی ہے، احرام باندھے ہوئے تھے وہ، اور وہ سعودی ولی عہد کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر کھنچوائی اور ایک افطار میں شریک ہوئے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں موجود تھی۔ میں حیران ہوں کہ علی امین گنڈا پور KP کے وزیر اعلیٰ ہیں، سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور مراد علی شاہ پیپلز پارٹی سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا سعودی عرب، گئیں تو صرف مریم نواز، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں، لہٰذا وہ سعودی عرب گئیں، باقی کسی کو پوچھا تک نہیں گیا۔ تو افطار ڈنر کی تصویر آئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور ولی عہد کوئی بات بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہ ساری تصویری کارروائی ہے۔ اس حکومت پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، نہ کسی نے کرنا ہے۔ سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو کہ یہ حکومت کس طرح وجود میں آئی ہے، سب کو پتہ ہے اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، سب کو پتہ ہے اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور یہ جو ایک ہمیں طوطا مینا کی اور الف لیلہ کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ شریف خاندان کے عرب ممالک کے شاہی خاندانوں سے بڑے تعلقات ہیں، غلط ہے۔ کبھی شروع میں ہوا کرتے تھے، اب عرب ممالک بدل چکے ہیں، ان کی اگلی نسل اقتدار میں آ چکی ہے، اب کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے، سارے مفاداتی رشتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ سعودی عرب اور بھارت کی تجارت دیکھ لے، اور وہ UAE اور بھارت کی تجارت دیکھ لے، چین اور بھارت کی تجارت دیکھ لے، باقی عرب ممالک کی بھارت سے تجارت دیکھ لے، اور نریندر مودی کے دورے دیکھ لے، اور عرب ممالک کے حکمرانوں کے بھارت کے دورے دیکھ لیں، اور ان عرب ممالک میں یا مسلمان ملکوں میں بھارتی اثر و رسوخ دیکھ لیں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ ہم جہاں تھے وہاں سے ریورس گیئر لگا ہے ہمیں، اور بھارت جہاں تھا وہاں سے اس نے چوتھے گیئر میں تعلقات بنے ہیں۔ تو اچھی بات ہے سرمایہ کاری آئے، ورنہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ حکومت نے عوام کو، لٹی پٹی عوام کو، حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دھسی عوام کو، حکومت نے آٹے کی لائنوں میں کھڑی عوام کو، حکومت نے کچن کا بل اور گیس کا بل اور بجلی اور گیس کا بل اور بچوں کی فیس نہ دے سکنے والی عوام کو ایک عیدی دی ہے، اور عیدی یہ دی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں $5 کے قریب اضافہ کر دیا ہے۔ اور اس پر خوش نہ ہو، عید کے بعد بھی بڑی عیدیاں ملیں گی، کیونکہ IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اب اس حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اپنی ایلیٹ کلاس، طبقہ اشرافیہ، بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالے، یہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی ہیں، اور سارے ایلیٹ کلاس کے نمائندے کوئی سینٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر بنے بیٹھے ہیں، کوئی مشیر بنے بیٹھے ہیں،
کوئی وزیر بنانے والے ہیں، کوئی مشیر بنانے والے ہیں، کوئی سینیٹر بنانے والے ہیں، ان پر تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالنا جو اینڈ پہ، اور نہ حکومت نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور نہ حکومت نے اپنی کوئی بچت کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب ابھی سعودی عرب جانے سے پہلے خیر سے وہ اپنے دفتر کے افسروں کو تنخواہیں دے گئے ہیں، بینکوں سے 23% سود پر قرضہ لے کر 4 تنخواہیں بونس کے طور پر دے کے چلے گئے ہیں۔ یہ حال ہے ان مغلیہ بادشاہوں کا، یہ حال ہے اس ملک کے بادشاہوں کا جس ملک کے عوام بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اور ابھی بڑے عیدیاں ملنی ہیں عوام کو حکومت کی طرف سے، لیکن اچھی بات ہے سرمایہ کاری آئے۔ اور بات اگلے موضوع پر جانے سے پہلے اپنے دوست اور بھائی حامد میر کی ضرور بات کروں گا۔ حامد میر نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اور انہوں نے اس سوال سے پہلے بھی 2-3 باتیں بڑی مزے کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ ان کی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لوگ ہیں، اور وہ اسی وجہ سے اپنے پارٹی کے باقی لوگوں سے ان لوگوں کو ذلیل کروا رہے ہیں، اور عید کے بعد پی ٹی آئی کی لڑائی تو ختم ہو جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کی جو آپسی لڑائی ہے وہ زیادہ شدت اختیار کرے گی۔ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہاؤس آف شہباز شریف اور ہاؤس آف نواز شریف میں لڑائی ہے، مرکز اور پنجاب میں سرد موری ہے، محسن نقوی بامقابلہ شہباز شریف ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف کا بہت بڑا دھڑا شہباز شریف کو جگتے مار رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ہماری جو رہتی سہتی کسر تھی وہ 1.5 سال میں پوری کر دیں گے، اور ابھی سے یہ سنا جا رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، ہو سکتا ہے اسمبلی یہی ہو لیکن وزیر اعظم بدل جائے، اور شاہد خاقان عباسی تو کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف کے ذمہ 2 ایکسٹینشنز ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کون سی ایکسٹینشنز ہیں۔ میں تو حیران ہوں ایئر چیف کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، کبھی سنا نہیں تھا ایسا کہ کون سا ایسا کام ہو رہا ہے کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، اور حسین اتفاق یہ ہے کہ ایئر چیف کا بھائی مسلم لیگی ایم این اے ہے، اور اب وہ سنا ہے کہ کسی مرحلے پر وزیر بھی بن جائے گا، اور مبینہ طور پر مشکوک جیتا ہے وہ بھی فارم 47 کا، ان کے حلقے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں فارم 45 کھلیں تو ایئر چیف کا بھائی ہار جائے، تو وہ حیرانی ہے، باقی تو چھوڑیں۔ تو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی آپس میں شروع ہو جائے گی، اور حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور کے کور کمانڈر ہاؤس جانے پر تنقید ہو رہی ہے، جو کہ ہونی چاہیے، میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاست میں واپس آنا چاہیے، لیکن علی امین گنڈا پور کی مجبوری بھی بتائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ مراد سعید اور بشرا بی بی نے ان کو وزیر اعلیٰ بنوایا کے پی کی تحریک انصاف کی مخالفت کے باوجود، اور وہ مراد سعید اور شبلی فراز کے مقدموں کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اور مرکز سے وہ اس لیے لڑائی مول نہیں لے رہے کہ ان کے خلاف ایک الیکشن کمیشن میں درخواست آ چکی ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں کوئی جائیداد کے حوالے سے ہیر پھیر کی ہے، اور وہ درخواست ایسی ہے بقول مرکز کے ذرائع کے مطابق کہ جس پر علی امین گنڈا پور نااہل ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ مرکز سے اس لیے تعلقات رکھ رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر یا پارٹی کے تحریک انصاف کے لائک مائنڈڈ لوگ جو ان پر تنقید کر رہے ہیں وہ تو چلو بنتی ہے، لیکن حامد میر ایک سوال اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پہ تو 32 کے قریب مقدمے ہیں اور 9 مئی میں کے مین کرداروں میں سے ہیں، تو پھر کور کمانڈر ہاؤس میں ان کو اور ان کی کابینہ کو اور تحریک انصاف والوں کو کھانے کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے تو ان کو بلا کر کھانے کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ اور جب بات نہیں بنی، حامد میر کہہ رہے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں بنی عمران خان سے ڈیل کرنے کی، تو اب باتیں مشہور کروا رہے ہیں کہ 0 ٹالرنس، کوئی این آر او نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا، اور یہ سچ بات ہے کہ 5-6 مرتبہ بڑی سیریس ایفرٹ ہوئی عمران خان کو کہ وہ وقتی طور پر چپ کر جائیں اور تحریک انصاف کا کسی اور کو آگے قائم مقام بن کے آپ انتخابی سیاست سے سائیڈ پہ ہوں، آپ کو مقدمے بھی ختم ہوں گے، پہلے مرحلے میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں مقدمے ختم ہو جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں وہ آزاد
ایز رہبر کے طور پر تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے، مگر وہ انتخابی سیاست یا عملی سیاست سے آؤٹ رہیں گے۔ اور یہ بھی سنا گیا کہ عمران خان کو آفر ہوئی ہے کہ آپ علاج کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، نواشی والا روٹ، زرداری صاحب والا روٹ، ڈیل کا۔ لیکن عمران خان کل بھی، آج بھی اور کل بھی، ان سے اختلاف کرنے والے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ جھکا ہے یا کوئی اس نے ڈیل کی ہے۔ تو ہم بقول حامد میر صاحب کے بات ہی یہیں پھنس جاتی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جیل میں رہنا قبول ہے، جتنا بھی رہ جاؤں گا جیل میں رہنا قبول ہے، عدالتوں سے ریلیف لوں گا، لیکن ان سے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ہاں ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معافی مانگیں مجھ سے جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، اور مینڈیٹ میرا واپس کریں جو چوری ہوا۔ حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 9 مئی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے تو 9 مئی والوں کو بلا کر کھانے کیوں کھلائے جا رہے ہیں۔ اب آ جائیں واپس اس پر کہ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، یہ سینئر ترین جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اگلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، متوقع چیف جسٹس بھی ہیں، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا ہے، اور ریفرنس دائر کیا ہے جناب ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ وقاص ملک صاحب نے، اور ریفرنس یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی عدالتی امور میں مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ نے خط لکھا، جوڈیشل کنونشن منعقد کرانے کی تجویز پیش کی، دیگر ججز کو آپ نے قائل کیا، اور اس اقدام سے افواج پاکستان کے خلاف منظم انداز میں جنگ چھڑی اور ریاست مخالف ایجنڈا بنا، لہٰذا آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے کہ آپ نے خط کیوں لکھا، اور خط لکھنے میں باقی 5 ججز کو آپ نے قائل کیا، اور یہ ملک کی ایجنسی اور فوج اور ریاست کے خلاف یہ ایک مخالف ایجنڈا ہے جس کو آپ ٹو کر رہے ہیں، لہٰذا ریفرنس سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور یہ وہی مبینہ طور پر جج ہیں جو 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا نا کہ ایک کے بہنوئی کو یا بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ ان کے تھے مبینہ طور پر، اور ان کے خلاف ایک پہلے بھی ریفرنس ہے جو نگران دور میں لکھا گیا، اس میں ہے کہ ان پر الزامات ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات ہیں، اور اسلام آباد متحد جو جوڈیشری ہوتی ہے، لوور جوڈیشری جو ہوتی ہے، سول جج، سینئر جج، ایڈیشنل سیشن جج، ان میں جانبداری انہوں نے کی، اپنے چیمبر کے لوگوں کو آگے کیا، پروموٹ کیا، یہ الزام بھی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کاروبار کا بھی الزام تھا ان پہ جو پہلا ریفرنس ہے اس میں، اور ان پر ہے کہ آپ مس کنڈکٹ کا الزام ہے کہ سارے لینڈ کے کیسز آپ نے سنے، اور جب آپ اسلام آباد بار کے صدر تھے تب کے الزامات بھی لگائے گئے ان پہ، اور ان پہ اس ریفرنس میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کی انہوں نے مالیت 5 سے 6 کروڑ ظاہر کی ہے، جبکہ اصل اثاثے 1 ارب 87 کروڑ 70 لاکھ کے ہیں۔ اور ان پر عطا طارر صاحب اور عرفان قادر صاحب جو پی ڈی ایم 1 کے مشیر تھے اور مسلم لیگی لائک مائنڈڈ وکیل سمجھے جاتے ہیں، دونوں عطا طارر اور عرفان قادر صاحب ان پر پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، اور محسن کیانی وہی ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، جنہوں نے لاپتہ افراد کیس میں بڑی سخت سماعتیں کی، سخت ریمارکس دیے، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عدالت میں بلایا بھی۔ تو یہ ریفرنس جو پہلے والا ہے اس میں تو پھر بھی نظر آتا ہے کہ چلو یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے، اس میں چھان بین ہوگی، تحقیق ہوگی کہ ان کے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کی 6 کروڑ 5-6 کروڑ جائیداد ہے یا 2.25 ارب جائیداد ہے، یا انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، یا انہوں نے کسی اپنے چیمبر کے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، یا یہ ریئل اسٹیٹ میں اس میں یہ شیئر ہولڈر ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا ابھی ریفرنس ہے یہ تو خالص اس خط کی وجہ سے ہے، اور یہ جوابی کارروائی لگتی ہے اس خط کی، اور ظاہر ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ریاست مخالف ایجنڈا اپنایا ہے، یا کوئی افواج پاکستان مخالف ایجنڈا اپنایا ہے، یا کسی ایجنسی کے مخالف گئے ہیں۔ یہ تو خط ایک لکھا گیا تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارے خاندان غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں،
ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، جو کہ ہر جج کو اپنے چیف جسٹس کو بھی بتانا چاہیے اگر اس پر دباؤ، اور وہ انہوں نے 6 مرتبہ بتایا چیف جسٹس عامر فاروق کو. وہ سپریم کورٹ بھی گیا تھا، عمر تا بندیال جب تھے اس میں ان کو بھی بتایا، منیب اختر صاحب کو بھی بتایا، اعجاز الحسن صاحب کو بھی بتایا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بھی ملاقات ان کی ہوئی تو اس وقت بھی بتایا، اور اب بھی خط لکھا. اس خط میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب 7 رکنی بینچ بن چکا ہے، وہ طے کرے گا، اور طے یہ کرنا ہے کہ کیا ایسی بنایا جائے لائے عمل کے ججز کسی بھی قسم کے پریشر سے بھی آزاد فیصلے کر سکیں، آئندہ کوئی پریشر نہ پڑ سکے. اس پہ فل کورٹ بھی بننے کا عندیہ دیا ہے، اشارہ دیا ہے چیف جسٹس نے، اور چیف جسٹس نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. ظاہر ہے پہلے تصدق جیلانی انکوائری کمیشن بنا دیا، وہ تو بھلا ان کا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا کہ میں اگر اس کو کروں، کیونکہ اس میں تو انکوائری کا کہا ہی نہیں گیا. تصدق جیلانی صاحب نے انکوائری کمیشن سے معذرت پر نہ صرف یہ کہا کہ یہ انکوائری کمیشن والا معاملہ نہیں، یہ سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو ججز نے مخاطب کیا ہے، بلکہ جو چیف جسٹس نے قدم اٹھایا اس جو شہباز شریف سے ملے اور پھر یہ انکوائری کمیشن بنایا، اس پر بھی انہوں نے سیریس سوالات اٹھائے کہ خط انہوں نے آپ کو لکھا ہے، معاملہ عدلیہ کا ہے، معاملہ عدلیہ میں آیا ہے اور عدلیہ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کہاں شہباز شریف صاحب سے ملتے پھر رہے ہیں، اور انکوائری کمیشن اور وفاقی کابینہ میں کیس جاتا جا رہا ہے اور پھر اس پہ انکوائری کمیشن بن رہا ہے. تو حکومت تو ایگزیکٹو تو اس میں فریق ہے. تو نہ صرف وہ انہوں نے خود کو کہا کہ میں کسی میڈیا یا کسی پریشر کے بنا میں اپنے ضمیر کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو رہا ہوں، بلکہ جو کچھ آپ کر رہے تھے پہلے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اب 7 رکنی بینچ بنا ہے اور اب اس پر آگے ہوگا. لیکن محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے، یہ دوسرا ریفرنس ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں یہ افواہیں ہیں کہ 2 اور ججز کے خلاف ریفرنس آئے گا یا شکایت جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ 2 ججز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، اور وہ 2 ججز بھی وہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو. آگے آئیے جی، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جیسے بتایا ہے کہ انہوں نے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، اور عید کے بعد نئی سیاسی جماعت بنے گی، اور پھر اس نئی سیاسی جماعت سے یہ سیاست کا اپنی کا آغاز کریں گے. اور شاہد خاقان عباسی ایمرجنگ پاکستان کئی سیمینارز کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون پر تنقید کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل. یقیناً یہ بھی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ بھی اسی پارٹی میں جائیں گے، اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اچھی بات ہے، نئی پارٹی بننی چاہیے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب تو نواز شریف صاحب تک کو مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ کی جیت مشکوک ہے، آپ دوبارہ عوام میں جائیں. یاسمین راشد سے اب مشکوک جیتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے یہ مسائل حل کرنا، یہ حکومت اپنے وزن سے ہی گر جائے گی. تو شاہد خاقان عباسی خیر سے نئی سیاسی جماعت نئے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کریں گے. اور جب سیاست کی بات ہو تو سیاست اور نئی سیاسی جماعت یا پرانی سیاسی جماعت، اور پھر اس میں پرویز الہی اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی سنا گیا ہے مبینہ طور پر کہ پرویز الہی پہلے اسی ہسپتال میں اسلام آباد کے میں تھے زیر علاج، لیکن حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ایک دن کوئی ایڈوائزر آئے صحت کے، اور ان کو پتہ چلا کہ پرویز الہی اس ہسپتال میں ہیں. انہوں نے فوراً مبینہ طور پر پمز یعنی اس ہسپتال کے سربراہ کو کہا کہ انہیں ڈسچارج کریں، اور پرویز الہی جن کے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے ڈاکٹروں نے اس ہسپتال کے سربراہ نے، سرکاری ہسپتال کے سربراہ نے انہیں ڈسچارج کر دیا. وہ جیل گئے، وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ہائی کورٹ گئے پرویز الہی کے وکیل، اور اب دوبارہ اسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کی اہلیہ کیسرا الہی جو فارم 45 پر مبینہ طور پر جیت چکی تھیں چودھری سالک سے، پرویز الہی بھی مبینہ طور پر جیت چکے تھے لیکن دونوں ہار گئے.
اب پھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ چودھری خاندان میں جو دراڑ ڈالی، پھوٹ ڈالی، رخنا ڈالا، لڑائی کروائی، وہ ہیں محسن نقوی صاحب۔ اور محسن نقوی صاحب چودھری خاندان کے رشتہ دار بھی ہیں، زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ان کے کل تک اچھے تعلقات تھے، اب تو خیر وہ اور شہباز شریف آمنے سامنے ہیں، اور مریم نواز بھی انہیں افسر نہیں دے رہی، جو پنجاب سے وہ افسر مانگ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریبی ہیں محسن نقوی صاحب۔ تو محسن نقوی صاحب پر الزام ہے، لگایا ہے کیسر الہی نے کہ ہمارے خاندان میں لڑائی کی وجہ یہ ہے، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ کل تک جو پرویز الہی صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے چودھری خاندان کے بچے، اور جو ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، اب وہ ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اور دھاندلی سے جیت بھی جاتے ہیں۔ اور کیسر الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی اس وقت حوصلے سے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ حوصلے سے ہیں، وہ کہتے ہیں جیل جتنی جیل ہو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ عمران خان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اور اس پر عمران خان صاحب بھی حیران ہوتے ہیں جب بھی وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ جب بھی پارٹی پر مشکل وقت آئے گا شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی چھوڑ جائیں گے، لیکن سلام ہے ان دونوں کو کہ یہ موجود ہیں، اور جن پر مجھے توقع تھی، بھروسہ تھا، مان تھا، وہ سارے چھوڑ گئے۔ پاکستان زندہ باد۔